رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم آج سورۃ الانفال کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے مضامین کو اور اس کے پڑھنے کے فوائد کو جانیں گے۔ سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 8 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ یہ وہ سورت ہے جو کہ مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جو کہ مختلف آیتیں مختلف وقت میں نازل ہوئی ہیں اور تھوڑی تھوڑی آیات کر کے نازل ہوئی ہیں، مگر یہ واحد صورت ہے جو کہ سورۃ الانفال، جو کہ اس کی 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے۔ مال غنیمت غزوہ بدر کے موقع پر پہلی بار ایسا موقع آیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا۔ تقسیم کیسے ہوگی اور اس کا اختیار کس کو ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس کا اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ مومنوں کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مومن وہ لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت پابندی سے کرتے ہیں اور نماز کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ نماز ظاہری اور باطنی طور پر آداب کے ساتھ قائم کرنے کا نام ہے، اور وہ روزی جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی جگہ ہے جنت میں۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ آدمی کو رب نے حق کے ساتھ باہر نکالا وحی کے ذریعے۔ مومنوں میں سے ضرور ایسے ہوں گے جو کسے ناپسند کریں گے۔ کافروں کے پاس یہ یہاں پہ غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ تھا جس کے پاس 6 سے 8 تلواریں تھیں، جبکہ کافروں کا ایک گروہ تھا جس کے پاس 1000 فرد تھے اور 1000 تلواریں تھیں۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مقابلہ کیسے کریں گے۔ پھر سچی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اور وہ ظاہر اس بات کے بارے میں سوچ رہے تھے، گویا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا، ایک گروہ ابو جہل کا تھا جس کی تعداد 1000 تھی، اور ایک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تھا جو اس وقت کافر تھے، اور یہ قافلہ تقریباً 40 لوگوں پر مشتمل تھا۔ اب مسلمان مدینہ سے نکلے تھے، پھر ابو سفیان یا ابو جہل سے لشکر سے ٹکراؤ ہوا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس لشکر میں وہ کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اپنے کلمات سے حق کو واضح فرما دے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے اور ناپاک لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ
ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے اوپر رکھے گا، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ جو کافر ہیں کہ ان سے تنبیہ کر دیجئے کہ اگر تم باز آ گئے اور توبہ کر کے ایمان لے آئے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر وہ باز نہ آئیں، بے شک پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا کہ جب لوگوں نے گناہ کیے پھر ان پر تباہی آئی، نام و نشان مٹ گیا۔ کفار مکہ سے جہاد کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا سارا اللہ کی طرف ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مولا ہے، حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ یہاں پر 9واں پارہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد 10ویں پارے کا آغاز ہے۔ جان لو کہ جو بھی نعمت تم پاؤ گے وہ چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ تو 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول کے مسلمان رشتہ داروں کے لیے، یتیم اور مساکین کے لیے، غریبوں اور مسافروں کے لیے حصہ ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کلام پر ایمان رکھتے ہو جو کہ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر غزوہ بدر کے موقع پر، پھر جب دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے، مسلمان کافر جنگ ہوئی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مال غنیمت کے لیے قاعدہ مقرر کیا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں برابر تقسیم اور 1 حصہ 80% مجاہدین اور 20% جو کہ کل کا 5واں حصہ ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 1 حصہ نبی کے مسلمان رشتہ داروں کو پیش کیا جائے گا اور باقی حصے مسکینوں، یتیموں اور مسافروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ کہ مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ جان لیں کہ کتنا حصہ مال غنیمت میں سے خرچ کس طرح سے کرنا ہے۔ جس طرح سے آج اسرائیلی فوج اور آبادیاں دیکھیں کہ عرب ممالک کی کل فوجوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کا ایمانی حرارت اب اور ایمانی درجہ ویسا نہیں رہا۔ البتہ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائیں، مسلمانوں کو یا کافروں کو قیدی بنائیں اور چھوڑ دیے جائیں کہ ان کا خون زمین میں نہ بہائیں۔ مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو قید کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ نبی کے دور میں جب کافروں کو قید کیا جاتا تھا تو ان کو فدیہ دے کر چھوڑا نہیں جاتا تھا، بلکہ ان کافروں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جو کہ ہمیشہ سے ایک شریعت کا اصول رہا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما کر غزوہ بدر میں 7 کافروں کو جو قید تھے ان کو چھوڑ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے طرف سے یہ اجازت دی، خصوصی اجازت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ وہ قیدی کافروں کو انہوں نے فدیہ دے کر چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا، جب سے اس کے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اسلام کو تقویت دی گئی اور دنیا کا سامان جو تم چاہ رہے تھے کافر، اس کی تردید کی، بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت کو پسند فرماتے ہیں۔ سورہ انفال پڑھنے کے کچھ فوائد بھی ہیں کہ اگر کوئی ناحق قید ہو گیا ہو تو اس کو روزانہ تلاوت کرے سورۃ الانفال کو، تو انشاءاللہ وہ رہا ہو جائے گا۔ اس کا پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہے گا، عزت حاصل کرے گا، دشمن پر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اور یہ کہ دائیں بازو پر باندھے، اگر جالت میں جانا پڑے تو اس کو پڑھ کر سورۃ الانفال کو موم جمع کر کے گلے میں ڈالے یا بازو میں باندھے تو انشاءاللہ حاکم نرمی سے پیش آئے گا۔ اگر کوئی شخص کسی قید میں ہو اور اس سورت کو خود نہ پڑھ سکے تو کوئی اہل خانہ میں سے کوئی پڑھ لے، 7 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اسے قید سے رہائی حاصل ہو جائے گی۔
سورۃ الانفال کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ 8ویں صورت ہے۔ سورۃ الانفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی ہے زائد نفع۔ اس میں جہاد کے قوانین ذکر کیے گئے ہیں اور جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملتا ہے وہ زائد نفع ہے جو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ 75 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے 10 رکوع ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ فاتحہ نازل کی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف روشنی ڈالی تھی۔ پھر حیوانیت سے نکل کر جب انسان آیا تو سورۃ بقرہ میں انسانیت کا سبق ملا۔ پھر آل عمران میں نفسانیت سے نکال کر ربوبیت کی طرف انسان کو لے کر جایا گیا۔ پھر جب فیملی بنی تو سورۃ المائدہ آ گئی، دسترخوان بچھ گئے۔ پھر حلال حرام کا بتایا گیا۔ پھر سورۃ الانفال سورۃ انعام میں اصل کام اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ وہ بندوں تک اپنا پیغام پہنچا دیں۔ سورۃ الانفال میں یہ بتایا گیا کہ جہاد کے قوانین کیا ہیں، اب ہم اس میں کیسے آپس میں کیسے متصادم ہونا ہے، یا لڑنے کی کیا حدود ہیں کہ زبان سے لڑیں گے یا تیر سے لڑیں گے، تو اس کے بھی کچھ اصول وضع کر دیے گئے۔ جہاد کے قوانین بتائے گئے کہ کچھ حدود ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت آیا تو اس کے حصے کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نیز یہ کہ اگر بے گناہ قیدی ہو تو ایک ہی نشست میں باوضو 7 مرتبہ پڑھے تو وہ انشاءاللہ باعزت بری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ 21 دن تک روزانہ پڑھیں۔ روزانہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دیتے ہیں اور انسان کبھی بے روزگار نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔